طور پر چار چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے زہار، اور دوسرے نمبر پر اس کے احکام، منافقین اور یہودیوں کی سرگوشی کے احکامات، اسی طرح مجلس کے آداب اور منافقین کی حقیقت کو کھولا گیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کیا ہے بھائی؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی کا نام ہے، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہما سے زہار کر لیا تھا۔ کیا کر لیا تھا؟ زہار۔ زہار کیا ہوتا ہے بھائی؟ زہار یہ ہوتا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ اپنی عورتوں کو ماں کی طرح کہہ بیٹھے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یعنی یہ جملہ کہہ دیا، تو اس سے زہار پیدا ہو گیا۔ اب جب تک کفارہ نہیں ادا کرے گا اس وقت تک یہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، یہ زہار ہے۔ اب اس کے لیے کیا تھا بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اس وقت دلشادی نگلو میں روکا آپ 10-15 منٹ ہو، اس وقت زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس صحابی نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابیہ نے آ کر یہ بات بتائی، زہار کا حکم نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا میرے پاس اس کے متعلق کوئی حکم تو نہیں آیا، شاید تم اپنے شوہر پر حرام ہی ہو چکی ہو، اندازہ بتا دیا۔ تو حضرت خولہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہہ رہی تھی میرے شوہر نے مجھے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ آپ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اتنا کہا ہے، تو آپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں۔ اللہ سے دعائیں بھی کر رہی تھی اور اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی بار بار آ رہی تھی۔ اب وہ تھی تو اللہ کی بندی، تو خیر اللہ نے جب دیکھا کہ یہ بہت زیادہ پریشان ہے، حضرت خولہ عورت بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل فرما دی۔ کیا فرما دی؟ زہار کا کفارہ دو، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے تو جب کفارہ ادا نہ کرے اس وقت تک بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ اب یہاں کفارے کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، مسلسل، یعنی اگر درمیان میں ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے، کہ آپ نے اس طرح کہا کیوں؟ یعنی بیوی کے متعلق یہ نازک مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا معاملہ ہو یا زہار کا مسئلہ ہو، تو ایسے الفاظ مذاق کے اندر بھی نہ کہے، ویسے بھی نہ کہے، تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ تو 2 چیزیں، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے، بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اس سے پھر بیوی حلال ہو جائے، ورنہ نہیں۔ آگے ہے یہود کی سرگوشی۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ یہودیوں کی عادت یہ تھی، مسلمانوں کو آتا دیکھتے تو آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دیتے، ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا، تاکہ مسلمان پریشان ہو کہ یہ ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں یا ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو اس سرگوشی سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو یہود اور منافقین کو سرگوشی سے منع کیا گیا، پھر بھی اگر یہ باز نہ آئے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ان کو ان کی سرگوشیوں اور سازشوں کی سب اللہ خبر رکھتے ہیں، یہ اپنی خیر منائیں، یا تو دنیا میں ان کو عذاب ملے گا یا پھر آخرت میں۔
مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں. کیا بتایا گیا ہے؟ مجلس کے آداب. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفہ چبوترے میں تشریف فرما تھے. بھائی رانو ضیاء الحق صاحب یہ ہمارے ساتھ ہے. صفہ وہ اصحاب صفہ، روضہ رسول کے سامنے یہ جو چھوٹی سی ایک تھلی نما بنی ہوئی تھی جہاں صحابہ کرام دین سیکھا کرتے تھے، مسافر، ٹھیک ہے. تو وہ جگہ آج بھی موجود ہے. روضہ رسول کے بالکل سامنے ایک تھلہ نما بنا ہوا ہے، جیسے ہمارا یہ پلاٹ بنا ہوا ہے اسی طرح کا ہے. تو یہ اصحاب صفہ ہے. تو اس صفہ چبوترے میں تشریف فرما تھے. کچھ بدری صحابہ بھی موجود تھے. جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بدری صحابہ، بڑے صحابہ میں سے وہ آئے. اب مجلس بھی گرم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں موجود تھے. اب جگہ نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو سمیٹو اور ان بدری صحابہ کو قریب قریب بیٹھنے دو. پھر بھی جگہ نہ بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں سے کچھ صحابہ کو اٹھایا کہ بھئی آپ پیچھے چلے جائیں، بھئی آپ پیچھے چلے جائیں، بھئی آپ پیچھے چلے جائیں. ان بدری صحابہ کو آگے آنے دیں. ہم نے آج درس میں پڑھا تھا کہ فتح مکہ سے پہلے جتنی صحابہ مسلمان ہوئے تھے یا غزوہ بدر، غزوہ احد، ان تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن نے بھی ان صحابہ کے مقام کو بلند فرمایا. فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کا مقام کم ہے، ان صحابہ کا مقام زیادہ ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے والے صحابہ اور بالخصوص غزوہ بدر والے صحابہ ان کی زیادہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو بیٹھنے دو، اور مجلس میں وہ بیٹھ گئے. منافقین کو تو موقع ملنا چاہیے. منافقین نے کہا طنز کے طور پر کہ یہ مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے. ایک بندہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبر اس آدمی کو اٹھا کر پیچھے بٹھاتے ہیں اور بدری صحابہ کو آگے بٹھاتے ہیں. تو اس پر آیات نازل ہو گئی کہ جب کہا جائے سمٹ کر بیٹھو تو سمٹ جاؤ. مجلس صدر کو یہ اختیارات ہے کہ وہ کسی کو بھی مجلس سے اٹھ جانے کا حکم دے سکتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو نبی ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے مجلس کے آداب کے اعتبار سے یا ان صحابہ کو آنے میں، مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ دی ہے کہ جو ان کا فیصلہ اچھا تھا. ٹھیک ہے. ملاقات سے پہلے صدقہ دینا بھائی. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. کہتے ہیں کچھ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے تنہائی میں وقت لیتے تھے اور پھر خوب مزے اٹھاتے تھے، کافی وقت تک بات چیت کرتے رہتے. تو کچھ منافقین اس طرح کرنے لگ گئے کہ اس آیات میں حکم دیا گیا ہے کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں وقت لینا ہو وہ پہلے صدقہ کرے پھر آپ کی مجلس میں بیٹھے. منافقین بھی ایسے ٹائم لے لیتے پھر بیٹھ جاتے، لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتے. تو اللہ کو تو پتہ تھا کہ جب میں صدقے کا حکم دوں گا تو یہ تو خرچ کرتے نہیں ہیں، تو جیسے یہ خرچ نہیں کریں گے تو آپ کو وقت بھی نہیں ملے گا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ملاقات سے پہلے کچھ صدقہ کیا کریں. تو جو سچے مسلمان تھے وہ تو صدقہ کرتے، لیکن جو منافق تھے دل کے اندر ان کا ایک شوق اور جذبہ نہیں تھا تو وہ مال کو اپنے دل میں رکھتے تھے اور مال سے ان کی محبت ہوتی تھی. تو منافقین مال خرچ نہیں کرتے تھے. جیسے وہ مال خرچ نہیں کرتے تھے تو پھر اللہ کے پیغمبر ان کو موقع بھی نہیں عطا فرماتے تھے. اگلی آیات میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. بعد میں فرمایا حزب اللہ کی کامیابی کیا بھائی. یہاں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ. حزب اللہ یعنی اہل ایمان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوگوں سے پیار کریں
جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہوں، حتیٰ کہ بعض صحابہ جب اپنے باپ یا بیٹے سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے تو ان سے انتقام لیتے تھے، جو بھی بات ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے دوران۔ جیسے مدینہ طیبہ سے یہ لشکر آیا، مکے میں داخل ہوا، تو ابو قحافہ جو ان کے والد تھے، یہ تو مکہ میں تھے، یہ جیسے اس قافلے کو دیکھا یہ فوراً لپٹے اور اپنے بیٹے کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا بات کر دی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات کو سن کر برداشت نہ کیا اور آپ نے اپنے والد کو بھی تھپڑ مار دیا کہ آپ نے میرے پیغمبر کے بارے میں ایسا جملہ کیوں استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حزب اللہ کو 2 انعامات عطا فرمائے بھی، دنیا میں اللہ نور ایمان سے ان کی مدد کرتے ہیں، آخرت میں جنت انہیں عطا فرمائیں گے اور وہاں پر نعمتیں ہوں گے۔ سورۃ الحشر شروع ہوئی۔ حشر کا ایک معنی ہے جمع کرنا اور ایک معنی ہے اخراج، یعنی جلاوطنی۔ سورت کی دوسری آیات میں یہ لفظ موجود ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الحشر۔ بنو نذیر کا واقعہ لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہود سے امن و امان کا معاہدہ کر دیا۔ جو یہودی مدینہ میں رہتے تھے ان سے معاہدہ ہو گیا۔ اب جب معاہدہ ہو گیا کہ آپس میں ہم نے لڑائی نہیں کرنی، اگر کسی نے مدینے پر حملہ کیا تو یہودی بھی ہمارے ساتھ مل کر دفاع کریں گے، اور انہوں نے اسے قبول بھی کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کے پاس شرائط معاہدہ لکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب انہوں نے سازش کی، اوپر سے بڑی چٹان گرا دی۔ بنو نذیر نے کیا کر دیا؟ بڑی چٹان گرا دی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے سے باخبر کیا تو آپ وہاں سے فوراً واپس تشریف لے آئے اور پیغام بھیجا کہ ہمارا معاہدہ تمہارے ساتھ ختم، یہود مدینہ کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہمارا ختم۔ پھر ان کے لیے مدت مقرر کر دی کہ اس مدت تک مدینہ منورہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہود اور منافقین کے کہنے پر اس مدت کے بعد بھی مدینہ منورہ میں رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مل کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ بالآخر یہ بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دیے اور سوائے ہتھیاروں کے باقی ساز و سامان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی جلاوطنی تھی۔ اور میں نے پیچھے معنی بتایا تھا کہ حشر کا کیا معنی ہے؟ حشر کا کیا معنی ہے؟ اخراج، جلاوطنی۔ تو یہودیوں کو اللہ کے پیغمبر نے جلاوطن کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مرتبہ پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر نے انہیں جزیرہ عرب سے ہی جلاوطن کر دیا تھا۔ اب بھی یہود و نصارہ حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے پڑھا تھا، دیکھا تھا کہ حدود حرم کے کونے پر چاروں طرف سے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے کہ یہ حدود حرم ہے۔ تو اس حدود حرم کے اندر، حدود حرم وہ نہیں کہ جس کو میں اور آپ حرم سمجھتے ہیں، نہ، حدود حرم بہت لمبا ہے، اس کی پتہ نہیں کتنی کلومیٹر بنتا ہے۔ تو چاروں طرف سے آل سعود نے بورڈ لگا دیے کہ یہ حدود حرم ہے، یہاں سے آگے یہود و نصارہ نہیں آ سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہیں جزیرہ عرب سے ہی جلاوطن کر دیا تھا۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اخروی سزا پھر جہنم کی صورت میں ہوگی۔ مال فے کے مصارف کون ہے بھئی؟ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى
والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ بھائی گزشتہ آیات میں بنو نذیر کا واقعہ تھا، وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، بڑے مضبوط تھے، ان کے مکانات بنے ہوئے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم مدینہ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اللہ نے چھڑوا دیا۔ اللہ کی طاقت زیادہ ہے نا بھائی، تو اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے یہود و نصارہ کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو اس آیات مبارکہ میں مال فے تھا، کیونکہ یہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ یہود و نصارہ کا جو رقبہ تھا وہاں پر، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ تو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے۔ اب یہاں سے مال فے کے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح قرابت دار رشتہ دار۔ نمبر 3 یتیم، مساکین، مسافر۔ اللہ کا نام صرف تبرک کے لیے ہے، بس اللہ کا نام بھی اس میں شامل ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا نام صرف تبرک کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے رشتہ دار و اقارب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، وہ مال فے ان میں تقسیم کرنا۔ صحابہ کرام کا اثار اور جذبے کا ذکر ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر۔ بھئی یہاں سے انصار مدینہ کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر مہاجرین صحابہ کو ترجیح دیتے تھے۔ کون؟ انصار مدینہ۔ انصار مدینہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو مدینہ کے مسلمان تھے، مدینہ میں رہنے والے۔ اور مہاجرین کون ہیں؟ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو اس میں خصوصاً حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ہاں لے گئے تھے، کھانا کم تھا تو انہوں نے بہانے سے چراغ بجھا دیا۔ بہانے سے مہمان گھر میں آ گئے، کھانا کم ہے، اب چراغ بجھا دیا گیا تھا، مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھایا لیکن خود نہیں کھایا۔ کہنے کا مقصد یہاں یہی ہے کہ مہمان اچھے طریقے سے کھا لیں، ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا کر لیں گے۔ چراغ کا بجھانا ان کا اس لیے تھا کہ اگر چراغ نہیں بجھائیں گے تو مہمان کے ساتھ کھانا کھانا سنت ہے، بیوی کے ساتھ کھانا کھانا بھی سنت ہے، بچوں کے ساتھ کھانا کھانا بھی سنت ہے، اور اس میں بہت سارے فوائد اور حکمتیں بھی لکھی ہیں۔ مثلا کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ بیوی کوئی چیز اس میں ڈال دے یا شوہر اس میں کوئی چیز ڈال دے، تو جب اکٹھے یہ کھانا کھائیں گے تو کبھی ایسا موقع نہیں بنے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ میں نے بھی تو کھانا ساتھ کھانا ہے، تو مجھے بھی نقصان ہوگا، شوہر کو بھی پتہ ہوگا، بیوی کو بھی پتہ ہوگا۔ تو بہرحال یہاں فرمایا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مہمانوں کو کھانا کھلایا لیکن چراغ کو بجھا دیا تاکہ یہ مہمان کھانا اچھے طریقے سے کھا لیں۔ پھر آگے فرمایا منافقین شیاطین کی طرح ہیں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان نکفر۔ شیاطین لوگوں کو کفر پر اکساتے ہیں۔ شیاطین جب لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں بری ہوں، جیسے بدر کے موقع پر انہوں نے منافقین کو پیچھے ہٹایا تھا کہ بھائی اگر آپ گئے تو آپ بھی شہید ہو جائیں گے، پھر پیچھے جو آپ کا مال ہے وہ کون لے گا؟ تو یہ شیطان لوگوں کو راستہ دیتا ہے، خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا منافقین بھی شیطان کی طرح ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسماء حسنی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سورت کا اختتام ہے اور اس کا اختتام اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسماء حسنی کی تعداد 99 بتائی ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ ہر مسلمان بچوں کو، بچیوں کو، مجھے اور آپ کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ تو اس پہ عمل کریں گے نا بھائی کہ نہیں کریں گے؟ آگے ہے سورۃ الممتحنہ، آخری سورت۔ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی۔ اس سورت میں ان عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی۔
اس لیے اس کا امتحان ممتحنہ رکھ دیا گیا۔ خیر دشمن خدا اسے دوستی جائز نہیں، دشمن جو خدا ہے اس سے دوستی جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ان آیات کا پس منظر بھئی یہ ہے، حدیبیہ کے بعد جب کفار کی طرف سے صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اطلاع کر دی کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملے کی تیاری شروع فرما دی۔ مکہ کی ایک عورت تھی، وہ مالدار، وہ مالی مدد کے لیے آئی تھی۔ کہاں سے آئی تھی بھائی؟ مکہ سے مدینہ آئی تھی۔ تو اس کے ذریعے سے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کی خاطر جو مکہ میں تھے قریش پر احسان کرنے کے لیے خط بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب مکہ پر حملہ آور ہوں گے، اس کے متعلق پھر اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجنے لگے ہو، حالانکہ ان لوگوں نے تمہارے دین حق کو جھٹلایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اور تمہیں مکے سے صرف اس وجہ سے نکالا ہے کہ تم اللہ رب العزت پر کیا رکھتے ہو بھائی؟ ایمان رکھتے ہو۔ یہ اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ اگر تم ایمان نہ رکھتے تو تم کبھی مکہ نہ چھوڑتے۔ مکہ کیوں چھوڑا تھا؟ مکہ کیوں چھوڑا تھا بھائی؟ اللہ کی توحید پر ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے میرا عزیز مسلمان بھائیوں، میں اور آپ بھی کوشش کریں، جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، میری اور آپ کی اس کے ساتھ وہی دشمنی ہونی چاہیے۔ اس کے عمل سے دشمنی ہو، لیکن اس کے بارے میں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ کفار سے ترک موالات پر تائید بھی کی گئی ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ اب کیا ہوا؟ اس کی تائید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے اسوہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا سارا خاندان والد سمیت کیا تھا؟ بھی مشرک تھا نا جی، مشرک تھا۔ اب مشرک تو تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان سے برات کا اعلان کیا، بلکہ عداوت کا بھی اعلان کیا تھا کہ آپ میرے دشمن ہو۔ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے اور آپ سے تعلق ختم۔ تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانو گے، میری تمہارے ساتھ دشمنی ختم ہوگی، ورنہ دشمنی باقی ہے۔ اب مکہ سے آنے والی خواتین کا حکم کیا ہے بھائی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی، یہ سن 6 ہجری میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا بھائی؟ سن 6 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ شرط یہ تھی کہ اگر مسلمان مدینہ سے مکہ چلا گیا واپس نہیں کیا جائے گا، جبکہ مکہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ کچھ مرد مکہ سے مدینہ آئے، شرط کے مطابق انہیں واپس کر دیا گیا۔ اسی طرح کچھ خواتین بھی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائیں تو مکہ والوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا کہ ان کو بھی واپس کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے لگے، اور ادھر اللہ نے آیات بھی نازل کر دی۔ خواتین اس واپسی کی شرط سے مستثنا ہے، خواتین کو واپس نہیں کر سکتے، اللہ نے حکم دے دیا، لہذا انہیں واپس نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اب وہ اپنے سابقہ کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہے، نکاح ختم، کیونکہ شوہر کافر ہے، یہ مسلمان ہے، تو نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہ واپس اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے اور نہ شوہر ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ قانون نافذ کر دیا۔ اس آیات میں ایسی آنے والی خواتین کی جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا اور انہیں پرکھنا شروع کر دیا گیا کہ واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں یا کوئی اور مقصد بھی ہے۔ پھر ان کے نکاح اور مال کے متعلق احکامات بھی بیان کیے گئے۔ اہل ایمان خواتین کی بیعت کا حکم ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اگر مہاجرات آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ انہیں بیعت فرما لیں۔ حکم بیعت مہاجرات کے ساتھ خاص نہیں ہے، آگے بیعت کے الفاظ تم بیعت ان باتوں پر کرو گے، شرک نہیں کریں گے، چوری بھی نہیں کریں گے، زنا بھی نہیں کریں گے، ناحق اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گے، بہتان بھی نہیں باندھیں گے، ہر نیک بات مانیں گی۔ کون؟ یہ عورتیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ارحم علینا۔ اے اللہ، ہمارے اس درس قرآن کو اپنی برکت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما۔ اے اللہ، حاضرین مجلس کو یا اسی طرح جو قرآن کے اس درس کو سنتے ہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے برادرم بھائی رانا ضیاء الحق صاحب پچھلے سال بھی انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک پورا قرآن اس خلاصے کا سنا ہے اور پوری تقریر سنی ہے، اور یہ میرے عمرے کے بھی ساتھی ہیں۔ اے اللہ، ان کی تمام پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، ان کے گھر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اس سال بھی ہم سب کو اکٹھے مقبول حج بیت اللہ نصیب فرما، مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ، دیگر جتنی مسلمان ہیں تمام کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ، سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما۔ حاضرین طلباء کو اے اللہ دینی دنیاوی تعلیم میں کامیابی نصیب فرما، میرے والدین کی زندگی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ، انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جن مسلمانوں نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واہل بیتہ، آمین۔